7 ڈیڈلی سنس جو ہیں اسلام کے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اجتنبو 7 الموبقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 ڈیڈلی سنس کون سے تھے؟ پہلا شرک، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں۔ دوسرا زنا، زنا اتنا بڑا گناہ ہے، میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں، یہ بتا، کین یو امیجن کہ ایک بندہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا، پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے پریزنس کے اندر؟ سولیٹری کنفائنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ تنہائی، قید تنہائی۔ جب قیدی جو ہوتے ہیں نا، جب وہ کوئی ان کو ایکسٹرا پنشمنٹ دینی ہوتی ہے نا، پھر ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پتا کہ کوئی قیدی قید کے اندر اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی اور اس نے رولز کو توڑا تو پھر وہ ایکسٹرا پنشمنٹ کے لیے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں لے جاتے ہیں، قید تنہائی۔ قید تنہائی میں ایک بند کمرہ ہوتا ہے، بلیک، دیٹس اٹ، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، دیوار ہوتی ہے، چاروں طرف دیوار ہوتی ہے، کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو سٹ، یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ۔ سب سے بڑی پرابلم اس کی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ a person starts losing himself، hallucinations آنا شروع ہو جاتی ہیں، your mind begins to play games on you۔ سائیکولوجیکل ٹارچر بہت ہوتا ہے اس چیز کا۔ امیجن کہ اگر آپ کو 8 سال یا 40 سال یا 10 سال، لیٹس assume ایوریج 10 years سولیٹری کنفائنمنٹ کی ایک طرف سزا ہے اور ایک طرف زنا کا گناہ ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے نا، جو باقاعدہ آپ 6 مہینے سے زیادہ شاید برداشت نہ کر سکے ایک سین آدمی، اور اکثر لوگ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں، بیچارے دے لوز دیئر مائنڈز، اور پھر تھراپیز کرنی پڑتی ہیں when they come back to normal۔ زنا جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے نا اس گناہ کی، تو وہ سولیٹری کنفائنمنٹ نمبر آف ایئرس کی وہ قبول کر لے گا لیکن زنا نہیں کرے گا اگر اس کے گناہ کا پتہ چل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کی سزا کتنی سخت ہے، اللہ کو کتنا ناپسند لگتا ہے کام۔ یہ میں نے آپ کو کہاں سے بات بتائی، سولیٹری کنفائنمنٹ کی بات کیوں بتائی؟ آپ کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا قال رب السجن، آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے عورت جو خاتون تھی اس نے ان کو برائی کی طرف دعوت دی، اور انہوں نے الحمدللہ نبی تھے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو اس کے بعد اس عورت نے گیو اپ نہیں کیا تھا، ہمیں تو کیا پتا کہ اس نے گیو اپ کر دیا، کہانی ختم ہوگی، اس کے شوہر کو پتا چل گیا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی جو وائف تھی وہ، یعنی وہ بندہ عزیز مصر کی جو وائف تھی، she kept on trying and she kept on threatening him کہ اگر تم نے نہیں کیا، اس نے کہا تھا مجھے دوبارہ موقع ملے گا and I'll try it again, don't think کہ تمہیں میں نے چھوڑ دیا۔ she was like that, she was so much adamant on that۔ imagine کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہ دیکھوں گی، اور اس نے کہا کہ اگر تم نے نہ کیا یہ کام، تو قرآن مجید میں وہ کہتی ہے کہ اس نے تھریٹ کیا یا تو میرے ساتھ یہ گناہ کرو، یا تو میں تمہیں رسوا کر دوں گی، یا تو میں تمہیں پریزن کر دوں گی۔ اور پریزن بھی کیسی؟ اس زمانے کی سولیٹری کنفائنمنٹس ہوتی تھی، گڑھے کے اندر ڈال دیتے تھے اور بھول جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا نا، پریزن کے اندر ڈال دیا اور بھول گئے، کتنے سال بیچارے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئی سالوں تک پڑے رہے۔ پیپل ایکچولی forgot about them۔ اس زمانے کے پریزنز ایسے نہیں ہوتے تھے کہ کیس چلتے تھے، یہ بس آپ کو ڈال دیا، بھول گئے، that's done, you're done، آپ مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، that's done۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، جس طرف یہ مجھے عورت بلا رہی ہے نا، اور علماء بتاتے ہیں، کچھ علماء غالباً 7 ایئرس کا ہے، کچھ کا 10 ہے، کچھ کا اور بھی سالوں کا ہے، کہ کتنے سال تک وہ اس کے اندر پریزن میں رہے۔ حضرت یوسف کو پتا تھا the choice that he was making، don't think کہ ان کو فورس کیا گیا تھا، یہ بائی چوائس تھا۔ قرآن مجید کی آیت سنیں، ہمیں کہانی تو ہم نے جلدی سے سنی ہوئی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ اس نے پکڑ کے پھینک دیا، that's it، نہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس طرف یہ مجھے عورت بلا رہی ہے نا، مجھے جیل میں جانا مجھے زیادہ قبول ہے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ سو امیجن کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سولیٹری نمبر آف ایئرس امپریزنمنٹ قبول کر لی تھی، لیکن حالانکہ وہ کہتے جی مجھے مجبوری ہے، جبر تو آپ کو پتا ہے انسان جب مجبور ہو جاتا ہے، تھریٹ ہو تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی شریعت بھی گنجائش نکال دیتی ہے۔ اگر ہماری طرح کا اللہ معاف کرے کوئی بندہ ہوتا تو وہ اس کے بعد ریزنز مل جائے، جسٹیفیکیشن تھے، مجھے مجبور کر دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ہر چیز قبول کر دی۔ امیجن کریں کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کس طرح چلتا ہے۔